زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر، اپنی عبادات کے لیے چن لیا۔ اس پرفتن دور میں ہر انسان اپنے معاملات، اپنے سسٹم، مہنگائی سے پریشان بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو منتخب کیا اور جنہوں نے دین کے لیے وقت دیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن رکھا ہے۔ اگر باہر آپ جاؤ، دنیا میں پوچھو کسی سے بھی، یار اتنی مہنگائی ہے، یار وہ ہے، یار فلاں ہے، اور کسی مولوی سے پوچھو، اس کو نہ مہنگائی کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ۔ اللہ اس کو دے رہا ہے۔ اور تنخواہ کتنی ہے مولوی کی؟ 15,000۔ اس دور میں 15,000، 20,000، 10,000۔ اور امام کی تنخواہ کتنی ہے بھائی؟ 2,000، 3,000۔ لیکن اللہ نے برکت دی ہے۔ اصل چیز ہے برکت، کہ انسان برکت مانگے کہ یا اللہ میرے مال میں، میرے اولاد میں، میرے عمر میں، میری سسٹم میں برکت ڈال دے، کہ تھوڑا سا کام جو اس وقت میں، تھوڑے سے وقت میں بڑے سے بڑے کام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی، 10 سال تبلیغ کی، اور اس کے بعد جہاد کیا۔ اور اتنے سے تھوڑے سے وقت میں، یعنی 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم کو، 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس میں پھر بھی 80 سے 100 بندے نکل آئے۔ اب اتنے سے وقت میں 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ نکل آئے، اور وہاں 950 سال ہے۔ تو وقت میں برکت مانگو، کہ وقت میں برکت ہو جائے۔ اور ہر انسان جب اپنے سسٹم میں لگا ہوتا ہے اور اپنے نظام میں لگا ہوتا ہے، اس کو اس جگہ سے نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ ایک عام سا آدمی ہے، مسلمان ہے، ایمان لایا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن تبلیغی اس کو نماز کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے لیے آ جائے۔ اس کے بعد بار بار جا رہا ہوتا، ہاں آ رہا ہوں جاؤ، ہاں آ رہا ہوں جاؤ۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے ایمان ہی نہیں لایا، تو اس کے اوپر محنت کو کتنا وقت چاہیے ہوگا، اس کو نکالنا اس چیز سے، اپنے دین کی طرف لانا۔ آج کے دور میں جو رواج مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے، جو بدعات مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے، جو رواجیں داخل ہو چکے، مولوی لگا رہا اپنا سر پوڑ دیتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بس ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے ہم گاؤں میں تھے، ہمارے گاؤں میں جو لوگ مر جاتے، انتقال ہو جاتے ہیں، ان کے بعد جب اس کو دفن کرتے ہیں
تو پشتوں میں اس کو سخات کہتے، سخات دیتے. بھائی غریبوں کو جو دیا جاتا ہے وہاں پر ہی جیسے ہی بندے کو دفن کر دیتے ہیں، اس کو فدیہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اصل ہے یہ فدیہ، کہ جو لوگ مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی نمازیں رہ گئی، ان کے روزے رہ گئے، ان کے جو چیزیں ان کے اوپر فرائض تھے اگر، تو وہ فرائض کا جو ہے نا فدیہ نکالا جائے. اب اس نے زندگی میں کتنے فرائض رہ گئے اس کو دیکھے جائے. بھائی بیمار تھا، بیماری میں 50 نمازیں چھوڑی، 100 نمازیں چھوڑی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا 20 30 سال تک نماز نہیں پڑھتے، اس کے بعد نماز شروع کر دیتے. اب 20 30 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس کے بعد نماز شروع کی. جو 15 سال جو نمازیں قضا کیے، آپ کیا کریں؟ تو قضاء عمری کریں کہ بھائی کیا ہے، جتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہے اس کے لیے وہ ہر وقت اپنے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز بھی دہرائے تو انشاءاللہ ساری نمازیں پیچھے کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. لیکن جب وہ شخص بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیماری میں کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے. اس کو وہاں پر سخات کہتے ہیں، نام چینج ہو گیا. وہاں کے علماء نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ پلے ہے، یہ وہ ہے. میں خود بھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک مولوی کا بیان سن رہا تھا، اس نے خوب بیان کیا اس کے اوپر. بیان کے بعد لوگوں نے اپنا جو ہے نا سارا سسٹم لایا ہوا تھا، جیسے ہی بیان ختم ہوا انہوں نے دینا شروع کر دیا. مولوی صاحب کو بھی دے دیا، مولوی صاحب نے بھی لے لیا. تو ایک نے ویسی سوال کیا، کہا مولوی صاحب آپ نے تو اتنا بیان کیا اس کے اوپر کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو آپ نے کیوں لیا اس سے؟ کہتا ہے یہ قوم نہیں سمجھے گی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ قوم کیا ہے؟ نہیں سمجھے گی. تو اس قوم کے اندر جو چیزیں داخل ہو چکی ہے اس کو مولوی نکالتے نکالتے جو ہے نا وقت لگ جاتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو بدعات ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی ہے اس کو نکالنے کے لیے 50 سال چاہیے. کتنے سال چاہیے؟ جو بدعات مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی. تو بہت سی چیزیں ہیں. اب اس کو سخات کا نام دیا ہے لیکن یہ اصل میں فدیہ ہے، اور فدیہ دینا ہے شریعت میں ہے کہ فدیہ دو. بہت سے لوگ صاحب ترتیب ہوتے ہیں. صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے وہ نمازیں شروع کر چکا ہے، اپنی زندگی میں اس سے 5 وقت کی نمازیں پوری کبھی بھی قضا نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. اس شخص کے مسائل بھی الگ ہیں فقہ میں. اب اگر ایسے شخص سے نماز قضا ہو گئی ظہر کی اور وہ عصر کے ٹائم پہنچا، سفر میں تھا یا کہیں میں تھا، اور وہ عصر کے ٹائم آیا یا سو رہا تھا اور جاگا اور عصر کا ٹائم داخل ہوا تھا اور عصر کے جو ہے نا جماعت کریے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے اس کے بعد یہ عصر کی نماز پڑھے، کیونکہ یہ صاحب ترتیب ہے. اس نے اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز پڑھ لی تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی عصر کی نماز موقوف ہے. اگر اس نے اس کے بعد ظہر کی نماز دہرا دی تو یہ عصر کی نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی، واپس کرے گا. تو یہ صاحب ترتیب ہوتے ہیں لوگ جو نمازوں میں، روزوں میں، کہ کبھی زندگی میں ان سے نماز ہی قضا نہیں ہوئی. 5 وقت کی ایک ساتھ 5 وقت کی نماز اس سے قضا نہیں ہوئی. 1 2 نمازیں قضا ہو جاتی، دوبارہ دہرا. اور پچھلے بزرگان دین میں ایسے آپ کو سب نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں نماز کی بہت خیال رکھا جاتا تھا. 9 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم ہے. 9 سال کی عمر میں اس کو تادیباً تھوڑا سا کیا کرے، تھپڑ بھی مارے. آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ اس کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں خالی ہیں.
ہمارا بچہ جب اسکول نہیں جاتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے نہیں جاتے، وہ مسجد میں جب آ جاتے تو یہ جو بہت سارے نمازی ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، تھوڑا سا بچہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، بولتے نماز خراب کر دی. کیا کر دی؟ ہاں، فوراً اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے. وہ ایک دن مجنون جو ہے، ایک شخص کا خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، تو مجنون اس کے سامنے سے گزرا، اس نے نماز توڑی، مجنون کو تھپڑ مار دیا. مجنون نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو میرے سامنے سے گزرا. اس نے کہا عجیب نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں لیلا کے عشق میں تھا، میرے دماغ میں لیلا گھوم رہی تھی، اور میں تیرے سامنے سے گزرا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی سامنے بندہ کھڑا ہے یا نہیں، اور تو مولا کے عشق میں ہے اور تجھے نظر بھی آ گیا کہ میں گزر گیا. اچھی نماز پڑھ رہا ہے بولتے. کہتے مجھے لیلا کے عشق میں تو نظر نہیں آیا، تجھے مولا کے عشق میں میں نظر آ گیا. ہاں، کہتے ہیں صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن تیر جسم کے اندر پھنس گیا تھا، تو صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جب یہ نماز میں کھڑا ہو جائے پھر نکالو، اس طرح نہیں نکالو. جب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، تیر نکل بھی گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ کون سی نماز ہے؟ معراج والی نماز. کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس کو پتہ ہی نہ چلے. وہ ایسی نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ. ہماری نماز میں تو جب مچھر آ جاتے ہیں ہم پھر مار لیتے ہیں، اور سارا دن سوچ رہے ہوتے ہیں نماز میں. وہ ایک شخص مولوی نے نماز پڑھائی 3 رکعتیں، سب سے بھول گئے کہ 3 پڑھائی ہے 4 پڑھائی ہے، 3 پڑھائی 4 پڑھائی. وہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا 3 نمازیں پڑھائی ہے. اس نے کہا 3 رکعتیں پڑھائی ہے، آپ نے 4تھی رکعت نہیں پڑھائی. کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ باقی تو کوئی بھی نہیں کہہ رہے، سب شک میں کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. 3 کا ہو چکا ہے، ایک کا حساب باقی ہے. ایک کا حساب کیا ہے؟ باقی ہے. اس لیے آپ نے 3 رکعتیں پڑھی. 4تھی وہ پوری حساب کتاب کو جو ہے نا نماز میں لے آتے تھے، وہاں پر اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ وہاں پر حساب کتاب کرے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ پورا حساب کتاب جو ہے نا نماز میں آ کے لے آتے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے، بہت سے ہے آتے بھی ہے، شاگرد بھی آتے ہیں، یہ سوال کرتے. جب یہ لوگ واش روم کے اندر چلے جاتے ہیں تو بہت سے شاگردوں کو اس کو الہام بھی ہو جاتے ہیں، باتیں بھی آتی ہے نا، وہ سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت واش روم میں بھی الہام ہو جاتے ہیں، یہ کیا بہت خاص چیز الہام ہو جاتا ہے. میں بولتا ہوں وہاں آپ سکون میں ہو جاتے ہو. کیا ہو جاتے ہو؟ یکسوئی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے آپ کو؟ وہ یکسوئی کے اندر آپ کو ہو جاتا ہے الہام. تو آپ اسی طرح یہی یکسوئی نماز میں رکھو تو وہاں ہوگا آپ کو. وہ الہام کہاں ہوگا؟ یہی یکسوئی عبادت میں رکھو تو وہاں ہو جائے گا. اب وہاں تجھے یکسوئی ہوتی ہے اور باہر تیرا دماغ سارا دن کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گھوم رہا ہوتا ہے. ہاں، آج کے دور میں تو نئے نئے فتنے بھی آتے ہیں، نئے نئے چیزیں آتی ہیں. امام مہدی کے فتنے بھی آ رہے ہوتے ہیں. کیا ہو رہے تھے؟ کیا ہو گیا؟ امام مہدی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کب آ رہا ہے بھائی؟ پیدا بھی ہو چکا ہے، 20 سال کا ہو چکا ہے، سال بھی ان کو پتہ چل گیا. کیا ہو گیا؟ 20 سال کا امام مہدی ہوگا. امام مہدی کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں. اور تم لوگوں نے اس کے جو ہے نا سارے حساب کتاب بھی لگائے. 20 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہے، 25 سال کا ہو گیا، 30. امام مہدی کو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ خانہ کعبہ کے اندر آئے گا، 40 سال کا ہو چکا ہوگا، اور وہاں جو بزرگان دین بیٹھے ہوں گے اور خانہ کعبے کا امام اس کو کہے گا کہ تو امام مہدی ہے کیا؟ وہ پھر بھی کہے گا میں نہیں ہوں. بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ وہ بھاگ رہا ہوگا. اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں مہدی ہوں. اور یہ آج کل کے دور میں سب لوگ حساب کتاب لگا رہے، اس کو پتہ نہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ مہدی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اور اس طرح سوال ابھی بھی آ رہا تھا. ایک شخص نے سوال کیا، میں نے کہا عجیب ہے یار تم لوگ، تمہیں امام مہدی کا کیا جو ہے نا فکر پڑی؟ اپنی فکر کرو. کیا کرو تم نے؟ اپنی فکر کرو. کہہ رہا ہے نقشبندی شاذلی امام مہدی کے جو لشکر کا وہ ہوگا بڑا، وہ نقشبندی شاذلی ہوگا. میں نے کہا عجیب آدمی ہے، تیرے کو پتہ نہیں کس نے چیزیں سکھائی. کیا کیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ امام مہدی نقشبندی شاذلی ہوگا.
اس میں سے ہوگا. خدا کو مانو یار, وہ امام ہے, کیا ہے ہر چیز کا, وہ کسی سلسلے کا نہیں ہے, وہ خود امام ہے, وہ خود کیا ہے, امام ہے. تو یہ چیزیں, یہ سوالات کہ امام مہدی پیدا ہو گیا, 2012 میں دجال آ رہا تھا. دجال کون, کب, کہا. ہم جب طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو ہمارے ایک ساتھی تھا, وہ بولتا تھا کہ یار 2008 تھا, 9 تھا, 10 کی بات تھی. کہہ رہا یار 2012 کب آئے گا. میں نے کہا کیوں, وہ تنگ تھا نا مدرسے سے, پڑھائی سے تنگ تھا. مجھے بولتے 2012 کب آئے گا. میں نے کہا کیوں, تو دجال کا انتظار کر رہا ہے کہ دجال آئے گا 2012 میں. کہہ رہا ہاں نا, دجال آ جائے گا, ہم امام مہدی کے ساتھ لڑتے رہیں گے. ابے میں نے کہا پڑھائی پڑھ, تو 2012 کو چھوڑ, ابھی کیا کر. تو 2012 کو میں نے کہا ابھی چھوڑ دو. یہ کسی کو پتہ نہیں کب آئے گا, قیامت کب آئے گی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا کہ کب آئے گی, علامات بتائے. کیا بتائے. اور پھر امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام مہدی علیہ السلام ہے, ان کی تصویریں بھی چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں کون ہے بھائی, یہ مہدی ہے. تصویریں بھی مجھے لوگوں نے دکھائی ہے. مجھے بولتے ہیں یہ دیکھو, یہ اس کے بارے میں 75 سے 80% جو ہے نا علامات اس کے اندر ہے, اور یہ مہدی ہے. اس کی تصویر بھی گھوم رہی ہے پورے لوگوں کے اندر. جب میرے کو تصویر دکھائی, میں نے کہا عجیب مہدی ہے یار, خدا کو مارو, اتنا بدصورت تو امام مہدی نہیں ہوگا جتنا یہ ہے. ہاں, اتنا بدصورت تو نہیں ہوگا. اتنا بڑا آدمی دنیا میں آئے گا, اور دنیا میں کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا کیا ہے. تو ان چکروں سے نکلو. کیا نکلو, جس دن آئے گا خود ہی پتہ چل جائے گا, آ گیا, بیت بھی کر لیں گے. کیا کر لیں گے, بیت بھی کر لیں گے. نہیں آیا تو آپ اپنا کام کرو, اپنا سسٹم چلاؤ. کیا ہے, اپنا نظام چلاؤ, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اصل ہے ہم نے اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی ہے. اب نقشبندی شاذلی ہوگا نہیں ہوگا, اس سے تمہارا کیا سروکار ہے. کیا ہے, آپ کو اور ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں, اور ایسے بیانات اور ایسی چیزیں کریں گے کہ ہم انصار مہدی, اور یہ کرنا چاہیے, اور مہدی علیہ السلام کے لیے یہ باتیں کرنی چاہیے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے. اور بھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے, احادیثوں میں سب بیان ہو چکا ہے, وہ منقول ہے. جب آئے گا تو لازمی آئے گا, اور جو چیزیں اس کے بارے میں منقول ہے اسی انداز سے, اسی ترتیب سے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی طرح آئے گا. کون سے خاندان سے ہوگا, کس قوم سے ہوگا, کس علاقے کا ہوگا, یہ ساری چیزیں سب احادیث میں لکھی گئی. تو آپ کو اور ہمیں اس کے انصار مہدی کی کیا ضرورت ہے. آپ اور ہمیں جس دور میں ہے, اس دور میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. علامات قیامات اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تھے, کیونکہ نبوت ختم ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی, نبوت ختم ہو رہی تھی. وہاں سے نبوت کا سسٹم ختم ہو گیا, اور جتنی علامتیں بتائی گئی ہے وہ اکثر دور میں جو 100 سال کا عرصہ گزرتا ہے اس میں اکثر میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہر 100 سال کی جو صدی ہوتی ہے, ہم میں سے 100 سال کے بعد یا 100 سال میں کوئی نہیں ہوگا. یہ جو 19ویں صدی سے شروع ہوئے, اصل تو 2000 کی صدی چل رہی ہے. کیا ہے, تو ہم نے اپنی صدی میں, ہم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزرے
ایسے علامات گزرے. اب شام میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک دن شام میں جھگڑا شروع ہوا, ابھی کی بات ہے, ایک شخص آیا کہہ رہا دیکھو یہ علامت بھی ظاہر ہو گئی کہ شام میں جھگڑا شروع ہوا ہے. میں نے کہا شام میں تو صحابہ نے بھی جھگڑے کیے. کیا کیے؟ فتاوی جو ہے نا وہ پڑھو, فتوحات شام پڑھو. قیس و قسرہ کو جو صحابہ نے فتح کیا تو وہ شام اور عراق تو تھا, اس کے بعد بھی کئی مرتبہ شام میں جھگڑے ہوئے. ہاں, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ بس آج قیامت آ گئی. کیا آ گئی؟ اور قیامت اگر امام مہدی آ بھی گئے اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ بس امام مہدی آئے تو بس دنیا ختم. نہیں, اس کے بعد بھی پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وہ حکومت کریں گے, پھر ان کے خلفاء ہوں گے. دنیا میں تمام لوگ مسلمان ہوں گے. مسلمان پہ تو قیامت نہیں آتی, دنیا تو تباہ نہیں ہوگی مسلمانوں کی. جب تک ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کرنے والا تو یہ دنیا تباہ نہیں ہوگی. یعنی جس کے دل میں رائے برابر ایمان بھی موجود ہے تو اس وقت تک دنیا تباہ نہیں ہوگی. دنیا جب تباہ ہوگی, قیامت جب آئے گی, جب سب کافر ہو جائیں گے. اور قرب قیامت سے پہلے 1% لوگ رہ جائیں گے. ابھی تو 100% لوگ دنیا میں موجود ہیں, 1%, باقی سب مر جائیں گے. بڑی بڑی جنگیں چھڑے گی. کیا ہوگی؟ اس سے پہلے آپ بڑی بڑی جنگیں دیکھو گے تو آپ کو صحابہ کے دور میں بھی بہت بڑی بڑی جنگیں نظر آ رہی. جنگ یرموک میں مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں جنگ یرموک میں 10 لاکھ فوج آئی. بعض نے 10 لاکھ لکھی ہے, بعض نے 8 لاکھ لکھی ہے, بعض نے 6 لاکھ لکھی ہے. مختلف مورخین نے لکھا ہے. اور ایک ہی وقت میں جب جنگ ہوئی تھی تو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا صحابہ نے جو ہے نا جنگ میں مارا تھا. تو لاشوں کے انبار پڑے ہوئے تھے میدانوں میں. کیا پڑے ہوئے تھے؟ جس میں سے 4000 صحابہ بھی شہید ہوئے. 4000 صحابہ شہید ہوئے. اس میں 35,000 صحابہ تھے جس میں 4000 صحابہ شہید اور 2-3 لاکھ کفار کو مارا. اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہے. پاکستان جب آزاد ہوا لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا. لاشیں جو ہے نا ٹرینوں پہ پڑی ہوئی تھی, راستوں میں پڑی ہوئی تھی, بچے بوڑھے سب. قیامت تو نہیں ہے, ابھی بھی ہمارا سب کچھ چل رہا ہے. سارا زمانہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. قیامت یہ ہے کہ جس کی آنکھیں بند ہو گئی بس اس پہ قیامت ہے. اس پہ کیا ہے؟ ہاں, اس پہ قیامت شروع ہو گئی. دنیا کا تباہ ہونا وہ تو آخر میں ہوگا نا, جب دنیا بالکل دنیا ہی تباہ ہو جائے. لیکن ہر انسان کی قیامت کیا ہے؟ جب اس کی موت, جب اس کی آنکھیں بند ہو جائے. تو فلہذا اپنی قیامت کی خود تیاری کرے. اب اگر کسی کی عمر 50 سال ہے, 100 سال ہے, 30 سال ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ میری جیسے آنکھیں بند ہوگی تو مجھ پہ قیامت آ جائے گی. تو فلہذا مجھے اپنی قیامت کی تیاری رکھنی چاہیے. قیامت میں سوال جواب ہوں گے نا آپ سے, ہاں, تو قبر اس میں سب سے پہلے تو آپ سے قبر میں سوال جواب ہوں گے. من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو جو سوالات جوابات ہوں گے اس کی تیاری کریں. قیامت کا انتظار نہ کریں, موت کا انتظار کریں. کس کا انتظار کریں؟ کہ ہمارے کو موت آئے گی تو قیامت شروع ہو جائے گی. بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں نا. ہمارے سلسلے میں اب بہت سے شاگرد ہوتے ہیں, عالم ہیں, ان کو جوابات آتے ہیں. بہت سے یہ تھے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا لیکن الحمدللہ جواب پھر بھی دے دیتے, بعض جگہ پھنس جاتے. وہ ایک شاگرد نے حضرت کو لکھ دیا قیوم زمان. کیا لکھ دیا؟
قیوم زمان فیس بک پہ لکھ دیا تھا، ادھر فیس بک پہ کچھ مولویوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا قیوم زمان تیرے شیخ ہے، قیوم زمان کے معنی تم جانتے ہو کہ زمانے کا قیام رکھنے والا، درستگی رکھنے والا، یہ تو اللہ ہے، یہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور قیامت میں تم سے اللہ پوچھے گا کہ قیوم زمان کون ہے، تو کیا بولے گا؟ میرا شیخ ہے، کیا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ مولویوں نے اس کو کیا کر دیا؟ بڑا پسا دیا، وہ پریشان ہو کے میرے پاس آئے، کہا یہ جو ہے نا، اور میں نے کہا بات سنو، تو قیامت کے دن اللہ کو مشورہ نہیں دینا کہ کیا سوال کرے گا، اللہ کیا کرے گا؟ پہلے اپنے ایمان کے خیر بنا۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 3۔ من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ رب کا سوال ہوگا، کس کا سوال ہوگا؟ یہاں جو سوال ہوگا رب کا نا، ادھر پھر اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا رب اب کون ہے دوبارہ، بات ختم، یہاں کلوز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ سوال یہاں پوچھا گیا، قبر میں یہ سوال پوچھ لیا گیا کہ تیرا رب کون ہے۔ جب ہم نے وہاں جواب دے دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو بس قیوم اس میں خود ہی آ جائے گا، اس میں کیا آ جائے گا؟ اب دوبارہ تو اللہ کو قیامت میں مشورہ نہیں دینا کہ قیوم زمان جو ہے نا، ایسا اللہ تجھے بٹھا کے بولے گا کہ اس سے میں کیا سوال کروں، یہ نقشبندی شاذلیہ ہے، اس سے کیا سوال کروں؟ تو سوال کرے گا اس سے قیوم زمان کے بارے میں سوال، مشورہ دے گا اللہ کو۔ ہاں، پہلے اپنے ایمان، سب سے پہلے تو کافر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ حضور نے جو سوالات بتا دیے احادیث میں کہ قبر میں یہ سوالات ہوں گے، قیامت میں یہ سوالات ہوں گے، تو نے بیچ میں ایک نیا سوال کیسے ڈالا ہو؟ حدیث کے خلاف باتیں تو کر رہا ہے، شریعت کے خلاف باتیں تو کر رہا ہے، ایک نیا سوال تو نے اٹھا لیا جو کیا ہے؟ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب قیامت میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، ادھر یہ سوال نہیں ہوگا، ادھر یہ سوال ہوگا کہ زندگی دی تھی کہاں خرچ کیا، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، اولاد دی تھی اس کی کیا تربیت کی، یہ والے سوالات ہوں گے۔ وہاں پر قیوم کا سوال ختم ہو گیا، وہ کہاں پر ہو گیا؟ وہ قبر میں ہو گیا، رب کا، وہاں پر رب کا سوال ہوا، اور قیوم کا نہیں ہوا۔ رب کا کیوں ہوا؟ پھر اس نے ایک حدیث بھی سنائی، لا تسب الدہر فان الدہر انا، کہا کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو گالی مت دو، کہ زمانے کو کیا نہ دو؟ گالی مت دو، کیونکہ زمانہ میں ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ترجمہ غلط کر رہے ہو، آپ نے کہا کہ زمانہ کیا ہوں؟ میں ہوں، یعنی اللہ زمانہ ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو دہریوں کا مذہب ہے۔ کس کا مذہب ہے؟ دہری کہتے ہیں کہ اللہ واللہ کوئی نہیں ہے، اور یہ جو زمانہ ہے نا، یہ ہر چیز حالات اور وقت اور لوگوں کو چینج کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب یہ زمانہ ہے، یہ لوگ ہے، یہ وقت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ زمانہ ختم ہوگا، نیا زمانہ آ جائے گا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کون سا زمانہ آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، زمانہ ہر چیز کو چینج کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو، یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فان الدار انا، کہ زمانہ مجھ سے ہے، میں نے زمانے کو پیدا کیا۔ کیا ہے؟ کہ زمانہ مجھ سے ہے، میں نے زمانے کو پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کسی انسان کے تخلیق کو بھی گالی دو گے تو بھی آپ کیا ہو جاؤ گے؟ گناہگار ہو جاؤ گے، کیونکہ تخلیق تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو میں اور آپ نہیں ہیں۔ اور ہر زمانے میں، آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کے دور میں تو 3000 سال پہلے ہمیں کچھ بھی، اب کے قرب قیامت کے دنوں میں یہ ساری ٹیکنالوجی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بعد لوگ آئیں گے، حالانکہ ٹیکنالوجی ہائی ہونی چاہیے۔ کیا ہوگی؟ بہت ہائی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے نا،
ہمارے بعد لوگ آئیں گے، لیکن ساری ٹیکنالوجیاں ختم. لوگ ان جہازوں کو دیکھیں گے، وہ بولیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس کو عجوبوں میں ڈال دیں گے. کس میں ڈالیں گے؟ احرام مصر کو ہم دیکھتے ہیں نا، عجوبے میں ڈالتے. کہتے ہیں کہ یار اس زمانے میں مشینیں تھیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے کیا کیا، یا انسانوں نے چڑھائے. کس چیز سے چڑھائے؟ اگر انسانوں نے چڑھائے تو اتنے بڑے پتھر کیسے چڑھائے؟ تو یا تو مشینیں ہوگی. کیا ہوگی؟ اب 3-4 ہزار سال پہلے مشینیں ہوگی تو جس کے اوپر یہ کیا ہے. تو آج کے دور والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید کیا ہو، مشینیں ہوں گی، کیونکہ مشینیں آج ہے، بڑی سے بڑے پتھروں کو اٹھا لیتے. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ 3-4 ہزار سال پہلے بھی ٹیکنالوجی گزری ہوگی. کیا ہوگی؟ جو ہمیں پتا نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں پوری پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، بددعا ہوتی تھی نا، پوری پوری قوم پہ عذاب آ جاتا تھا، پوری پوری قوم ختم ہو جاتی تھی. آج کے دور میں پوری قوم ختم نہیں ہوتی. اب جب 1% لوگ رہیں گے قرب قیامت سے پہلے، تو جب سب تباہ ہو جائیں گے تو نئے لوگ ہوں گے، تو ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمارے جو پرانے لوگ ہیں وہ موبائل کو زیادہ نہیں جانتے. نئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، 9 سال 8 سال کا ہوتا ہے، وہ موبائل کو ایسے جانتے ہیں، وہ اپنے ابو کو ہی بتاتے ہوتے ہیں اس طرح چلاؤ، کیسے چلاؤ، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں آ رہا ہے. کس میں آ رہا ہے؟ ہمیں ہی پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا لاک کیسے کھولے، اس کو جو ہے نا لاک کیسے. آج تک مجھے پتہ نہیں کہ لاک کیسے چینج کی جاتا. ہمارے بچے کو دے دو لاک چینج کرتے بتا دیتا، ٹھک 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 ٹھک. پتہ نہیں کس نے سکھایا اس کو. کیا ہے یہ؟ ٹیکنالوجی کے دور میں آیا. کس کے دور میں آیا؟ تو جس دور میں جو آ رہا ہوتا ہے اس کا دماغ، اس کا سسٹم اسی دور میں کیا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ٹیکنالوجی جب ختم ہو جائے گی پھر واپس اپنے جو ہے نا پرانے دور پہ آ جائیں گے. اور ایسے بھی پاکستان میں آج کل نہ گیس دے رہے نہ بجلی دے رہے، تمہیں ٹیکنالوجی سے نکال لیں. کس سے نکال لیں؟ صبح بھی گیس نہیں ہو رہی تھی اور نہ افطاری میں، اور نہ کہتے ہیں کیا جلاؤ، لکڑیاں جلاؤ. لکڑیاں جلاؤ تاکہ ٹیکنالوجی سے تم ابھی سے نکلنا شروع ہو جاؤ. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کیا کرو، عادی کرو. تو یہ اتنی ٹیکنالوجیاں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مشین بنائی گئی چور کو پکڑنے کے لیے. کس کو پکڑنے کے لیے؟ کہتے ہیں ایک دن میں اس نے ایک چور پکڑا، دوسرے دن میں دوسرا چور پکڑا، تیسرے دن میں مشین چوری ہو گئی. دوسرے دن میں کیا ہو گئی؟ ہاں، یہ وہ دور ہے کہ یہاں تو مشین ہی چوری ہو جاتی ہے. کیا چوری ہو جاتی ہے؟ تو ٹیکنالوجیاں بھی فیل کر دیتے ہیں، ٹیکنالوجیاں بھی فیل ہو جاتی ہیں. ہر چیز انسان کے لیے. انسان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اب کرونا کے دور میں جب انسان بازاروں میں نہیں گئے، گھروں میں بند ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، علاقے ویران ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا قبرستان میں بندہ گھوم رہا ہے. کدھر گھوم رہا ہے؟ تو یہ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی. اب جب انسان ہی نہ ہو تو اس چیز کا مزہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی. یہ ہر چیزیں انسان کے لیے پیدا کی. انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنا کام کرے. وہ ایک نے سوال کیا، کہا حضرت ہمارے یہاں مولوی سوال کرتے، بولتے بکرے کاٹتے. کیا کاٹتے؟ آپ ظلم کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ ظلم کرتے ہو. بکروں کے اوپر آپ نے جادو کنورٹ کیا کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر ظلم ہوگا، اس کو کاٹ رہا ہے. کس کو کاٹ رہا ہے؟ تو ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بکر تو نے اپنے لیے پالا ہوا ہے کیا؟ قبر میں لے کے جائے گا. کدھر لے کے جائے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ تمہارے دنیا کی کیا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھاؤ. اب جب بکرے کو کاٹیں گے نہیں، اس کا گوشت کیسے کھائیں گے؟ ہاں، سب سے بڑے ظالم تو قصائی ہے. کیا ہے؟ اور پھر تم گوشت خرید کے لاتے ہو. وہ والا ظلم نظر نہیں آتا ہے. وہ والا ظلم، یہ والا ظلم نظر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ لوگ آپ کو بولیں گے جو دین اور علم سے کمی رکھتے ہو، یا تو دین اور علم کو سمجھنا نہیں چاہتے. اچھے اچھے مولوی بھی یہ باتیں کر جاتے.
کیا ہے. اور خود جب مدارس میں ہوتے ہیں تو صدقہ جب آتا ہے کہتے ہیں صدقہ خیرات بلاؤں کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں مولوی وہ ہے جو صدقہ خیرات کو کہا جاتا ہے. ساری بلائیں کہا جاتے ہیں تمہاری. کیا کہا جاتا ہے؟ تو اللہ نے مولویوں کو پیدا اس لیے کیا کہ لوگوں کی بلائیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ تم لوگ آرام سے رہو، مزے کرو، کیا کرو، ہم جانے اور یہ بلائیں جانے. تو صدقہ خیرات زیادہ کرا کرو، خرچ کرو، تمہاری ساری بلائیں کیا ہوگی؟ کم ہوگی. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ویسی بھی دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقات زیادہ کرا کرے، اپنے حیثیت کے مطابق کرے. ضروری نہیں آپ سارا مال اٹھا کے کسی غریب کو دے. 2.5% اللہ نے فرض کیا جو ہے نا پورے سال میں، آپ اپنے اوپر کم سے کم 5% ہم مہینے میں رکھ دو کہ یار چلو میں 5 نہیں تو یہ 2.5 تو مہینے میں دے دیا کروں گا نا. اگر 2.5 نہیں تو 1% تو دے دو. چلو جس کا بہت زیادہ مال ہے اور اس کا 2.5% کے حساب سے اگر سال میں کروڑوں نہیں نکلتے تو وہ اگر سال میں نہیں دے سکتا، مہینے میں 2.5 نہیں دیتے تو 1% دے. آدھا % بھی دے گا تو کتنا نکلے گا؟ تو اسی طرح ہم بھی مہینے میں کم سے کم آدھا % 1% اللہ کے راستے میں خرچ کریں. پھر دیکھو آپ کا مال زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بزرگوں نے فرمایا اگر آپ کے پاس مال کی کمی ہو جائے، تندرستی آ جائے، رزق کی بہت زیادہ پریشانی ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کیا کرو؟ قرض دو اللہ کو، یعنی صدقہ خیرات کرو. اب جب ہے نہیں تو پھر کیا کرے؟ صدقہ خیرات تو کرے، تو جب ہے نہیں تو کیا کرے؟ کہتا ہے کہ قرض لو اور لوگوں کو دینا شروع کرو. کیا کر دو؟ آپ لوگوں سے قرض دو اور اللہ کو قرض دو. یا اللہ میں نے لوگوں سے قرض دیا اور تیرے کو قرض دیا، اب مجھے یہ قرض کیا کر دو؟ واپس کر دو. تو وہ ڈبل حساب میں آپ کو ملے گا. مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. مال اور پانی اور کنواں، آپ جب کنواں کھودو گے اور اس کو استعمال نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا. سوکھ جائے گا یا نہیں؟ یہی مثال مال کی ہے. اگر اس مال کو خرچ نہیں کرو گے، استعمال نہیں کرو گے تو یہ سوکھ جائے گا، یہ کسی کام کا نہیں. لیکن آپ اس کو استعمال کرو گے، خرچ کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا. یہی مثال علم کی ہے. اگر علم کو آپ دباؤ گے، اپنے شاگردوں کو نہیں بتاؤ گے، چھپاؤ گے، ہاں بتا دوں گا کیا کروں، ہاں یہ تو بہت مشکل کام ہے، رچت آ جاتی ہے اس میں. کیا آ جاتی ہے؟ تیرے بس کی بات نہیں، خود کر رہا ہوگا. خود کیا کر رہا ہوگا؟ خود سب کر رہا ہوگا، ساری دنیا کو جو ہے نا علاج بھی کر رہا ہوگا، جج بھی کر رہا ہوگا. ہانڈی والا بہت مشکل ہے، رچت آ جاتی ہے، تم نہیں کر سکتے. کیا چھپا رہا ہوتا ہے، اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ استاد اپنے علم کو چھپا رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اس کو ملے گا نہ اس کے شاگردوں کو. تو اللہ دے دے گا لیکن اس کے اوپر جو ہے نا ہو جائے گا. میرے پاس ایک خاص عمل ہے، ہاں یہ پھیلا دیتے یہ باتیں. کیا کرتے؟ میرے پاس ایک خاص عمل ہے. میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو شاگرد آئے بہت سے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. تو کچھ شاگرد تھے، سینئر تھے، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جو جونیئر تھے ان کو بولا میرے پاس ایک خاص عمل. میں بیٹھا ہوا تھا تو سب نے یوں کہا آپ کے پاس کون سا عمل ہے؟ آپ سب اس کی طرف کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے. کون سا عمل ہے خاص کہ اس کے کشف کھل جاتا ہے؟ کیا کھل جاتا ہے؟ اس کا کشف میں نے کھولا، اس کا کشف میں نے کھولا. اب سب اس کے پیچھے لگے. حضرت وہ وظیفہ بتاؤ کہ میرے پاس میرا کشف کھل جائے، میرے پاس جنات آ جائے، ظاہری جنات آ جائے. کیا آ جائے؟ بہت مشکل ہے. بہت کیا ہے؟ میں نے قبرستان میں 40 دن گزارے اس کے لیے. کتنے دن گزارے؟ ہاں جب میں نے وہ عمل قبرستان میں کیا تو سارے مردے نکل آئے قبر کے. سبحان اللہ، سارے مردے کیا ہو گئے؟ قبروں سے نکل آئے. قبرستان میں تو نے عمل کیا اور سارے مردے قبروں سے نکل آئے اور پورا علاقہ خاموش بیٹھا رہا. میڈیا کا دور ہے، ایک مردہ زندہ ہو جاتے چیخے لوگ نکال شروع کر دیتے. کیا کر دیتے؟ ایک مردہ زندہ ہو جاتا.
چیخیں مارنا شروع کر دیتے، اور تو نے کیا ہے سارے قبرستان کے مردے نکال دیے ظالم، اور پورا علاقہ خاموش، پورا میڈیا خاموش۔ یہ دور میڈیا کا ہے بھائی۔ تو وہ سارے میں نے ویسے اس سے سوال کیا، میں نے کہا تو جب وہاں سے باہر آیا سارے مردے نکل آئے گا، میں نے کہا قبریں پھر دوبارہ کس نے بنائے؟ وہ سمجھ گئے کہ استاد جی نے مجھے، حضرت نے مجھے کیا کر دیا، پھنسا دیا۔ میں نے کہا وہ مردے پھر کس نے دفن کیے، تو نے یا کسی لوگوں نے دفن کیے؟ کہتے نہیں وہ ان کے حمزات آ گئے تھے۔ کیا آ گئے تھے؟ ایک دم چینج ہو گیا، ان کے کیا ہو گئے تھے؟ حمزات آ گئے تھے۔ میں نے کہا حمزات کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب حمزات مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو انسان مر جاتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کا حمزات بھی مر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، یہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دنیا میں رہتے۔ تو میں نے کہا وہ تو مر جاتا ہے، تو پھر ان کے حمزات جب یہ مر گئے تو ان کے حمزات بھی مر گئے، کہاں سے یہ اتنے حمزات تو لے کے آیا؟ اس کا سارا وہ عمل کیا ہو گیا؟ جھوٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ اصل میں بہت سے لوگ اس چیز سے بھی، عاملین سے اور لوگوں سے اس وجہ سے بھی متنفر ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ اس میں جب بزرگان دین نے، اچھے لوگوں نے، صوفیاء نے اس کام کو چھوڑ دیا، کیا کر دیا، تو جھوٹے لوگ داخل ہو گئے۔ کون لوگ داخل ہو گئے؟ جن کا کام تھا انہوں نے چھوڑ دیا تو جھوٹے لوگ داخل ہو گئے، پیر بننے، اور لوگوں کو پیر ماننا شروع کر دیا، اور انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور آج کے دور میں سچے آدمی کے لوگ کم اور جھوٹے آدمی کے لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ چرب زبان آدمی ہوتے ہیں نا 50، اس کو جو ہے نا ہرے ہرے باغات دکھاتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ ہمارے سلسلے میں بھی بہت سے ایسے شاگرد جو باغے ہیں، اور اپنے شاگرد جب انہوں نے دیکھا ہمارے پاس شاگرد بہت زیادہ ہو گئے، یعنی 25 30 40 تک پہنچ گئے، تو اب ان کو یہ ٹینشن ہو گئی کہ ان کو ہم مرکز لے کے جائیں گے تو پھر مرکز میں یہ لوگ واٹ ہو جائیں گے تو مجھ سے کر جائیں گے۔ کیسے دماغ ہے تم لوگ؟ کیا ہے؟ تم کو کس نے بنایا؟ تم کو جب مرکز نے بنایا تو تجھے جو کام کی اجازت دی کہ جا وہاں تو کام کر، مرکز کے ساتھ کیوں ایسے کرے گا؟ شیخ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں؟ پھر وہ یہی باتیں پھیلاتا ہے، میرے پاس ایسے اعمال ہے، تمہاری حاضری کھول دوں گا، تمہارے کشف کھول دوں گا، تمہارا فلاں کھول دوں گا، میرے پاس خاص اعمال ہیں، موکلات آ جائیں گے، ایسا بڑا موکل ہوگا جو سلسلے سے بھی بڑا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا، میرے پاس ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ ہاں، یہ بہت سے میں نے خود بھی سنے، شاگردوں سے بھی سنے۔ میں اور حضرت ایک دن ایک علاج میں گئے تھے، ایک سینئر شاگرد تھا، ہم تھک گئے تھے، تو حضرت نے اس بندے کو کہا، امیر تھا وہ، کہ میں سو رہا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، آپ کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے یہ جو ہے نا یہ میرا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیں۔ حضرت سو گئے، تو اس نے مجھ سے جو بھی مسائل پوچھنے تھے پوچھ لیے، میں نے اس کو بتا دیے تھے سر یہ مسئلہ ہے، علاج بھی بتا دیا، میں نے کہا باقی جب حضرت جاگیں گے تو پھر باقی کیا ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، ویسے میں بھی لیٹ گیا، وہاں ہمارا ایک اور شاگرد بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کو گھیرنا شروع کر دیا، میں اس سلسلے کا چیف ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اب ساری چیزیں میرے پاس آ گئی، وہ ہو گئی، یہ ہو گئی، اس کا ہیڈ کمانڈر میرے پاس ہے، یہ پورا اس کو کیا کر دیا، گھیر دیا۔ اب میں سن رہا ہوں، میں سو رہا تھا لیکن جاگ رہا تھا، میں سن رہا تھا، وہ چیف بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ دنیا کو دیکھ کر اللہ کو نہ چھوڑو، جھوٹ نہ بولو، کیا بولو، سچ بولو، یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ کر سکتا ہوں اور یہ نہیں کر سکتا، شافی اللہ ہے، میں نہیں، میں جو یہ عمل کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے شفا دے دے۔ کیا دے دے؟ یہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے جس کے لیے بھی کیا ہے اللہ نے اس کو شفا یاب کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور اگر تجھے شفا نہ ملی تو یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ جادو کاٹنا تیرا کام ہے، تو اس کے اوپر اپنی محنت کرے گا، اگر اس سے نہیں کٹا تو اس کے لیے دوسرا کام کر تاکہ اس سے اس کا جادو کٹ جائے۔ وہ جو پریشان آیا ہوا ہے اس کی پریشانیوں کو اس کو نکالو اس سے،
یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس کے لیے بکرا کاٹ دیا پھر بولتے شافی تو اللہ ہے بس جاؤ اپنا کام کرو. کیا کرو؟ نہیں، فکر مند رہو اس کے لیے. کیا کرو کہ اللہ میں نے اس کے لیے یہ کام کیا، یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں، دعا مانگو اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہو. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ آپ کے اوپر خود کھول دے گا، آپ کے دل میں ڈال دے گا. جب ڈاکٹر کے دل میں ڈال سکتے ہیں تو تمہارے دل میں بھی ڈال دے گا. ہاں، وہ بے دین ہوتا ہے لیکن اگر مخلص ڈاکٹر ہوگا تو اس کے دل میں اللہ ڈال دے گا اس کو یہ دوائی دے دو، یہ گولی لکھ کے دے دو، شفا یاب ہو جائے گا. وہ اس کے لکھ کے دے دیتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اسی طرح جب تم بھی کسی کے ساتھ مخلص رہو گے، اس کو اپنا پیشنٹ سمجھو لیکن یہ سمجھو کہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، کہ میں اس کی کیا کر رہا ہوں؟ خدمت کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ ذکر پہ لگ جائے. جو آپ اپنی ضرورت اور چیز بولتے ہو کہ آپ یار بکرا کاٹو، گائے کاٹو، ہم کاٹیں گے اس سے آپ کا عمل، بولے یہ ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے علاج کی ضرورت ہے، میں آپ کے علاج کی ضرورت کے لیے کر رہا ہوں. اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ بس مجھے ضرورت ہے. نہ ہم تو آپ کیسی بھی علاج کر رہے ہیں، تو بیٹھے ہوئے علاج کے لیے کس کے لیے؟ اور بہت سے لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ مصیبت ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے علاج کرو. کیا کرو؟ کانسیپٹ یہ بھی بیٹھا گیا کہ بس یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ صبح سے شام تک جو بیٹھا ہوا ہے جو دم ڈال رہا ہے علاج کر رہا ہے، بس یہ فی سبیل اللہ کیا کر رہا ہے؟ جو جب یہ صبح سے شام تک بیٹھا ہوگا اور کچھ بھی نہیں کمائے گا تو گھر جب جائے گا تو اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے بیوی، اس کے بچے سب اس سے لڑیں گے. کیا کریں گے؟ تو فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہے اور تجھے جو ہے نا گھر نظر نہیں آ رہا ہے، گھر پہ خرچہ لا. کیا کر؟ تو وہ خرچے کے لیے پھر گھر پہ لڑ رہے. تو یہ کانسیپٹ دونوں طرف سے کیا ہوا ہے؟ دونوں طرف سے لوگوں کا ذہن خراب. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو دے دو، بولو بھائی میرا علاج کر دو. کیا کر دو؟ اگر آپ اس سے ٹھیک ہوتے ہو، بہت سے لوگ الحمدللہ کینسر کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، گردوں والے مریض اللہ نے ٹھیک کیے بغیر اس کے کام کیا اور اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو جب انسان کو اللہ کے ذکر کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا؟ ہمیں اپنے علم پر اعتماد ہونی چاہیے، یقین رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کو شفایاب کرے گا. جب مجھے اپنے علم پر یقین نہیں ہوگا تو اس بندے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور الحمدللہ آج کے دور میں، پہلے دور میں آپ کسی سے بھی یہ سوال کرو، کہتے ہیں ہاں لوگوں پر جادو ہوتا ہے لیکن آپ کو اچھا عامل نہیں ملتا. کیا نہیں ملتا؟ بھئی اچھے عامل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ سوچتے ہیں کہ فرشتہ کوئی نیچے اتر آئے گا. کیا ہے؟ نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ اس کو پینے کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہے. وہ فرشتہ ہوگا، وہ دم ڈالے گا، لوگ ٹھیک ہوگا، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. بس اچھا عامل یہی سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے جو یہ غلط لوگ داخل ہوئے اور لوگوں کو جھوٹ جھوٹ بولنا شروع کیا. ان کو بتاتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو سچ بولو تو یہ کا پیسے نہیں دیتے، جھوٹ بولو تو یہ کیا دیتے؟ پیسے دینا شروع. تو وہ جھوٹ کے اوپر پھر وہ پیسے لینا شروع کر دیتے. الحمدللہ اب کافی فیصد تک سسٹم سیدھا ہونا شروع ہو گیا، کافی معاملات سیدھے ہو گئے. اور اشکالات تو ہر کوئی کرے گا آپ کے ساتھ. جب سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اشکالات چل رہے، لیکن کافی حد تک کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. اختلافات آج بھی چل رہے، لیکن جو علماء کی عزت کم ہو گئی تھی، لیکن وہ لوگ، وہ علماء جو اس میں کام کرتے ہیں،
ان کی عزت اپنے علاقوں میں بڑھ گئی. شروع میں تو لوگ اس کے مخالف ہوتے، لیکن جب جیسے جیسے وہ علاج کر رہے ہوتے، لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہوتے تو لوگ خود آ رہے ہوتے، نہیں یہ صحیح، یہ کیا ہے، صحیح ہے. آہستہ آہستہ اس کی عزت خود بڑھنا شروع ہو جاتی لوگوں کے اندر. تو ہم نے خدمت کی نیت کرنی ہے. تو خدمت کی نیت کریں گے، بھائی کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جب ہم لوگوں کے اوپر خدمت کی نیت رکھیں گے، خدمت خلق کریں گے، تو اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا. ایک شخص بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہو تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اور جو بیمار ہے اور آپ اس کے علاج کر رہے ہو تو آپ کے لیے کتنے ہوں گے. ذکر سے بزرگ نہیں بنتا، خدمت سے بزرگ نہیں بنتا، اس سے بزرگ نہیں بنتا، اس سے بزرگ نہیں بنتا، کس سے بزرگ بنتا ہے، بس اس شخص کی صحبت میں جاؤ، بس اس کی صحبت میں صرف بزرگ بن جاؤ گے، باقی کسی چیز سے بزرگ نہیں بنتا. صحبت اور ذکر یہ تصوف کے لیے شرط ہے. دونوں کیا ہے، اگر صرف ذکر کرو کہ شیخ کی صحبت میں نہیں آؤ گے تو بھی نہیں بن سکو گے. صرف صحبت میں رہو گے، ذکر نہیں کرو گے تو بھی آپ کمال تک نہیں پہنچو گے. صالحین میں بن جاؤ گے، صدیقین تک نہیں جا سکتے ہو. صالحین میں ہر شخص بن جاتا ہے. صرف صحبت میں بیٹھنے والا وہ بھی صالحین میں چلا جاتا ہے، اور صرف ذکر کرنے والا وہ بھی کیا ہے، صالحین میں چلا جاتا ہے. صدیقین کے لیے دونوں شرط ہیں، صحبت اور ذکر، یہ لازمی ہے. صحابہ نے بھی صحبت بھی اختیار کی اور ذکر بھی. اور ہمارا جو سلسلہ ہے الحمدللہ یہ صحابہ کے طرز پہ. آپ دیکھو گے صحابہ کے طرز میں آپ کو مراقبے نظر نہیں آئیں گے، لیکن ذکر نظر آئے. مخصوص وقت میں کوئی ذکر نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مستقل ذکر کرتے تھے. ہمارے سلسلے میں مخصوص کوئی وقت میں آپ کو ذکر نہیں دیں گے، بولیں گے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس پورا کرو. کیا کرو، اسی سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اس سے کیا ہو جائے گی، اسی سے سارے لطائف کھل جائیں گے. لیکن کرو، کیا کرو، اور خدمت خلق صحابہ کے اندر تھا، یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے. فطرت کی طرف شریعت کو اس طرح بیان نہ کرو، اس طرح نہ لاؤ کہ صحابہ کے طرز سے ہٹو. کس سے ہٹو، یہ لمبے کرتے اور بڑی 300 والی تسبیح، 500 والی، کیا ہے 1000 والی. استغفر اللہ. جب ہاتھ ملائے گا یوں ملائے گا، کیا ملائے گا، یہ بتکلف صوفی بنا ہوا ہے. کس سے بنا ہوا ہے، بتکلف صوفی. صحابہ سے یہ چیزیں نہیں کہ خوش اخلاقی سے کیا ہے، اچھی طرح اچھے لوگوں خوش اخلاقی سے گھوم. آپ جاؤ صحابہ کے واقعے، مذاق کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تنگ کرتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کھجور کھا لیتے، کلی جتنی بھی کلیاں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پھینک رہے تھے سب. او اتنی کلیاں جمع ہو گئی. تو ایک نے سوال کیا، آپ نے اتنے کھجور کھا لیے، کیا کر لیے، آپ نے کیا کر لیے، اتنے کھجور. سب مذاق کے لیے کر رہے تھے. تو صحابہ کے اور بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے کہ ایک صحابی تھا، اندھا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور ایک دوسرا صحابی تھا وہ اس کو بہت تنگ کرتا تھا. کیا کر رہا تھا، وہ غصے میں آ کے اس کو مارنے کے، اندھا تھا اس کو نظر نہیں آتا. اسی نے اس کو پکڑ کے لے کے گیا، بولتے یہ رہا. وہ اس دوسرے صحابی کو پاس لے کے گیا، اور عثمان تھے اس کو مارنا شروع کر دیا. کیا کر دیا. تو یہ صحابہ، کیونکہ انسان فطرتاً کیا ہے، مذاق بھی کرتا ہے، اس کو فطرتاً یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے، صحابہ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، تکلفات نہیں تھے. صحابہ کی زندگیوں میں کوئی تکلفات نہیں تھے.
جیسے ہمارے یہاں تکلفات نہیں ہوتے، زبردستی بھی ساتھی کو بول دیتے آج کھانا کھلا دے، کیا کر دے؟ وہ بولتے یار پیسے نہیں ہیں، تو جا پیسے نہیں لے آ، کیا کر دے؟ اور دوسرے جو صوفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جس کا دل نہیں ہوگا اس سے کھانا کھانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ بھائی جب تو اس سے زبردستی کھانا نہیں کھائے گا یہ سخی کیسے بنے گا؟ لے کے جائے اس کو زبردستی، 2-3 دن سے زبردستی کھا کے اس کے اندر سخاوت آ جائے، کیا آ جائے؟ ورنہ اس کے اندر سخاوت ہی نہیں آئے گا۔ تو بولے گا یار تکلفات میں رہے گا، تو بولے گا یہ اپنے دل سے نہیں کھلا رہا ہے تو ہم پہ حرام ہو جائے، کوئی حرام نہیں، کھاؤ اس کو سخاوت پلاؤ۔ کس پلاؤ؟ کنجوس ہے یہ، کنجوسی کرتے ہیں، جیب میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو نہیں کھلاتے، دوسروں سے پی رہا ہوتا ہے، خود کسی کو نہیں کھلا رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو ان چیزوں سے لوگوں کو نکالو، تکلفات، مذاق کرو، وہ کرو، اسحق اللہ سنک، حضور نے دعا دیے، ہنستا، اللہ تمہیں ہنستا رکھے، کیا رکھے؟ اللہ تمہیں ہنستا رکھے۔ وہ تھوڑا سا ایسا بولتے دل مردہ ہو جاتا ہے، اتنی سی ہنسی سے بھی تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے، کیسے دل ہے تمہارا؟ کیا ہے؟ عجیب دل ہے کہ اتنے سے ہنسی سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ سرداری سے پوچھا نا سلیم صافی نے، بولتے کبھی تمہارے کسی نے دل دکھایا ہے؟ کسی نے دل توڑا؟ بولتا ہم ایسا دل ہی نہیں رکھتے کہ ٹوٹ جائے، کیا ہے؟ تو ہم ایسے دل ہی نہیں رکھتے کہ تھوڑی سی ہنسی سے وہ مردہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اتنی سی ہنسی سے وہ مردہ ہو جائے، ایسا دل ہی نہیں رکھتے۔ اتنا ذکر کرو کہ اتنا جلدی مردہ ہی نہ ہو، اتنا بناؤ اس دل کو کہ تھوڑی سی ہنسی سے وہ مردہ نہ ہو، اس کی ہنسی اس کو فریش کرے، اس کو کیا کرے؟ آج کے دور میں تم لوگوں کو یہ ایسا پرفتن دور ہے، اگر آپ لوگوں کو ہنساؤ گے نہیں، آپ لوگوں کو وہ نہیں کرو گے تو وہ بولیں گے یار ایسی صوفیت ہے، ایسے تصوف ہے، بھاگو اس سے، کیا کرو؟ بھاگے گا شریعت و دین سے۔ حکایت صحابہ پڑھو، آپ لوگ کو سامنے صحابہ کے واقعات سامنے آئیں گے، کیا آئیں گے؟ صحابہ کی زندگیاں سامنے آئیں گے کہ صحابہ نے زندگیاں کیسے گزاری، آپس میں کیسے رہے، دوستی کیسے کیے، مذاق کیسے کیے، یہ ساری چیزیں صحابہ کی آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کیسے کرتے تھے، دوستی رکھتے تھے۔ یہ تکلفات والی صوفیت یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ مزاج والی کہ میرے مزاج پر یہ چیز جائز نہیں ہے تو جائز نہیں، میرے مزاج کے مخالف ہے تو بس مخالف ہے، کیا ہے؟ یہ سارا تکلفات اسی سے نکلا ہے۔ ان چیزوں سے دور رہو، ان چیزوں سے کیا رکھو؟ دور رکھو۔ صحابہ نے ایک طرح کے کپڑے نہیں پہنے کہ مستقل بس ایک طرح کے، رنگ برنگی کپڑے، رنگ برنگی سسٹم، نارمل بچوں فطرت میں ہے جو نارمل چلتا رہا، کسی چیز پر تنقید نہیں، شریعت پر، کس کے اوپر؟ حرام حلال جائز ناجائز ان چیزوں کے اوپر، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ گناہ ہے، یہ ہے، یہ گناہ ہے اس سے بچو، یہ حرام ہے اس کو چھوڑو، یہ جائز ہے اس کو کرو۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر بھی ڈالے اور دوسرے کے اندر بھی پھیلائے۔ ملنا مشکل ہو جاتا ہے آج کے دور میں بزرگوں سے، وقت نکالنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے کو ایک ساتھی نے بتایا، وہ ایک بزرگ سے ملا، جیسے اس نے اس کو سلام کیا، اس نے اس کو غصہ کیا، جاؤ وقت ضائع کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اب سلام پہ بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، کس پہ ضائع ہو رہا ہے؟ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا بزرگ، جب اس نے میرے کو نام لیا، میں نے کہا کیا نام لینا بھی مناسب ہے، کیا نہیں ہے؟ اب سلام لینا بھی، اور حضور نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، کیا کرو؟ اور سلام سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہم سلام کا پہل کریں، اس کے اوپر کیا کریں؟ وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا تھا، نکلتے ہی کہتے تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ میرے اوپر پہلی خود ہی کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ تکبر سے بری ہے، کیا ہے؟ علامت ہے۔ حضور نے فرمایا جو تکبر سے بری ہونے کی کیا علامت ہے؟ کہ وہ سلام کو پہلا، یہاں دوسرا سلام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دوسرے تک سلام کرنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو یہ چیزیں ہٹاؤ، کیا کرو؟
اس چیزوں سے دور رہو. اللہ آپ لوگوں کو بھی بڑا بنائے گا. آپ کا وقت آ جائے گا ایک, آپ سے اللہ کام لے گا. تو آپ لوگ اپنے اندر یہ چیزیں نہ ڈالو. سلام کریں, سلام کرو. ہم خود مدرسوں میں پڑھتے تھے, ہم نے سلام نہیں کیا ان بزرگوں سے. ہمیں پتہ تھا ہم سلام کریں گے غصہ ہو جائے گا. اس مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے تھے, اس شیخ الحدیث اور اس کے ساتھ سلام نہیں کر سکتے تھے. کریں گے ہمیں پتہ ہے غصہ ہو جائے گا. کیا ایک دو مرتبہ ہمارے سامنے طلباء کو غصہ کیا, ہم بھی دور ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے. کیا ہو گئے؟ بڑوں سے کتنا دل شوق چاہتا ہے کہ سلام کرے, ان سے ملے. اگر بات نہ کرے کم سے کم سلام تو کرے. کیا کرے؟ جیسے دنیا دار ایک سیلیبریٹی ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس طرح یہ دنیدار سیلیبریٹی ہے. کیا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے ملے. اگر بات کرے 5 منٹ 10 منٹ نہیں تو 1 منٹ سلام کرے, ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ پھر آگے دنیا والوں کو بولتا ہے یار میں نے فلاں بزرگ سے ملا ہوں. کیا کیا ہے؟ میں نے سلام کیا اس کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کی. تو وہ سامنے دنیا والا کہتے ہیں مل سکتے ہیں. بولتے ہیں ہاں مل سکتے ہیں. وہ خود آ رہا ہوتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. جگر مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتا تھا, بہت زیادہ شرابی تھا, شاعر تھا. کہا حضرت میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. تو اس نے کہا آ جاؤ. کیا کرو؟ کہا لیکن میں شراب پیتا ہوں, میں آپ کی خانقاہ میں شراب پیوں گا, میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ خانقاہ میں شراب مت پیو, کیونکہ خانقاہ اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ آپ میرے گھر میں آ کے شراب پی لو, کوئی مسئلہ نہیں. میں اپنے گھر میں ایک جگہ آپ کے لیے خالی کر دوں گا, وہاں آ کے کیا کرو؟ شراب پی لو. میں آپ کو منع نہیں کروں گا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. اگر آج کے دور میں آپ کو کوئی لکھے گا تو آپ بولو گے شراب پیے گا میرے سے ملنے آئے گا, جا نکل. کیا کر, اپنا کام کر. جب وہ ملنے کے لیے آیا اور اس نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, تو اس نے پورے دن 24 گھنٹے میں جتنی دن اس کے ساتھ ملاقات رہی, ایک دن بھی شراب نہیں پی. اس بزرگ کے اخلاق سے وہ کیا ہے اتنا متاثر ہوا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں شراب چھوڑ دوں. کیا چھوڑ دوں؟ تو اللہ نے ان سے چھڑوا دی. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص سورج کا پجاری تھا اور شاہ عبدالعزیز کا دوست بھی تھا. وہ جب بھی شاہ مدرسے میں آتا تھا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے, تو وہ سب سے پہلے کنواں تک, کنویں کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا اور سورج کو دیکھتا تھا اور سورج کی پرستش کرتا تھا. کبھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ نہیں بولا کہ تو میرے مدرسے میں یہ کیا کرتا ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, کچھ بھی نہیں بولا. جب شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے اس کو کہا کہ اب میرے باپ کا انتقال ہو گیا, کیا ہے اب آپ یہ کام نہیں کرا کرو, آپ مسلمان نہیں ہو اور اس طرح لوگوں پہ غلط اثر جاتا ہے. اس نے کہا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہوا اسی دن میں مسلمان ہوا تھا. کیا ہے؟ میں تو ملنے آیا تھا تم سے, میں یہاں کھڑا ہوا, میں اپنے دن کو یاد کر رہا تھا. کیا ہے؟ اس شخص نے پوری زندگی مجھے نہیں بولا کہ تم کافر ہو, تم کیا ہے, تم نے کفر کر رہے ہو, اور تم نے ایک دن میں مجھے بول دیا تم کافر ہو. پوری زندگی اس شخص نے مجھے کبھی یہ نہیں بولا کہ تم کیا ہو, کافر ہو, اور تم نے ایک دن میں مجھے بول دیا. سبحان اللہ. کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو گئے اس اخلاق سے. اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں نے ایمان لے آیا. تو وہ ایسے کیا تھے, مخلوق کے ساتھ اتنی وقت وہ کرتے تھے محبت کہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ کیا ہے, کبھی بھی اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. ہاں, وہ ایک ابدال کا انتقال ہو رہا تھا, اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میری جگہ پہ کون آئے گا, میرے اس مقام پہ, اتنا بڑا مقام ہے, میرے اس مقام پہ کون بیٹھے گا. اللہ نے کہا وہ فلاں مندر ہے اس میں ایک پنڈت ہے بیٹھا ہوا ہے, وہ تیرے مقام پہ بیٹھے گا. پنڈت ہے کیا ہے, اور اتنے بڑے مقام پر بیٹھے گا. حیران رہ گیا. وہ گیا, پنڈت نے جو ہے نا مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا بدھ کے سامنے, اس نے ایک لات ماری اس کو, کہہ رہا اٹھ, کہتا ہے تو کفر میں بیٹھا ہوا ہے, تو میرے مقام پہ بیٹھے گا اور تو ادھر کفر پہ بیٹھا. اس نے اس کو دیکھا, ایک دم مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایمان لیا. اس بزرگ کو صرف دیکھا اور مسلمان, اور ایمان لاتے ہی اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا. دینے والا کون ہے؟ اتنی محنت کر کر کے بندہ آتا ہے اور اس نے ایک ہی, اس نے اتنی محنت پہلے کی تھی. کیا ہے؟
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بہت سخت بیمار ہوئے، بخار ہو گیا تھا ان کا بخار نہیں ہو رہا، ان کے طلباء اور سارے خاص لوگوں نے کہا حضرت ادھر ایک جوگی ہے کیا ہے، اس کو یہ چیز علم حاصل ہے کہ وہ انسان کے جسم سے بخار کھینچ لیتا ہے توجہ سے، کس سے؟ توجہ سے۔ اس نے کہا نہیں لانا میرے پاس، کیا نہیں کرنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی وجہ سے یہ میری بخار اگرچہ کر سکتے ہیں، جائز ہے کیا ہے، لیکن دنیا یہ کہے گی، دنیا اس کی مرید بن جائے گی، کس کی مرید بن جائے گی؟ لیکن جب شاہ عبدالعزیز کے اوپر بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، غشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، تو وہ محبت ہے نا شاگردوں کو، مریدوں کو، بھاگ کے لے آیا اس کو، جوگی کو۔ وہ جوگی بیٹا رہا، اس نے اس کا سارا بخار سلب کیا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سیٹ ہوئی اور بیٹھ گئے۔ اس نے یوں دیکھا وہ شخص اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، غصہ ہو گیا تھوڑا سا، لیکن پھر اس سے پوچھا یہ علم تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کہا میں نے اپنے خواہشات کو توڑا تو اللہ نے مجھے، اس نے تو بھگوان بولا، کہا بھگوان نے مجھے علم دیا، کیا اس نے مجھے علم دیا؟ جب میں نے اپنے خواہشات، کہا کیسے خواہشات؟ کہتا ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ یہ کرو تو میں وہ نہیں کرتا، کیا نہیں کرتا؟ اور جب میرا جی چاہتا ہے یہ نہیں کرو تو میں وہ کرتا ہوں۔ اگر میرا جی چاہتا ہے شراب پیو، میں نہیں پیتا، اور کہتا ہے کہ نہ پیو تو میں پیتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے گوشت کھاؤ تو میں نہیں کھاتا، یعنی اپنے خواہشات کو توڑا۔ تو شاہ عبدالعزیز نے موقع سمجھا، فوراً اس کو کہا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا آپ اپنے دل کی مان لو، اپنی خواہش کی مان لو، کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا میں نے کیا ہے اپنے خواہش کی نہیں مان رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا مسلمان، آپ نے کہا نہیں، کیوں؟ آپ کی چاہت ہے نا کہ نہیں؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد، فوراً مسلمان ہو گئے دل سے۔ کیا ہوا؟ اس نے یہ محنت کی تھی اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، کہ اپنی چاہت کو توڑنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے اس کو اندر سے کیا کر دیا؟ بنا دیا۔ بنایا ہوا تھا، بس صرف ایمان کی چنگاری لگنی تھی، کیا تھی؟ وہ ایمان کی چنگاری جب لگی، وہ نور اس کے اندر گیا، کمال تک پہنچ گیا۔ تو وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں کوشش کرے یا کسی بھی کام میں کوشش کرے، دنیا میں لوگوں نے ٹیکنالوجی پہ کوشش کی، لوہے کو آسمان پہ اڑا دیا۔ کس پہ اڑا دیا؟ آسمان پہ لوہا اڑ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے یار اتنا بڑا لوہا آسمان میں اڑ رہا ہے، اور 500 لوگ، 600 700 لوگوں کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ اس نے ٹیکنالوجی پہ محنت کی، اللہ نے اس کو یہ کھول دیا۔ سنتے تھے پہلے زمانے کے لوگ کہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے ویڈیو کال پر، آج لوگ دیکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی پہ کیا کر دی؟ تو جس چیز پہ محنت کرتے ہیں وہ محنت، وہ چیز اللہ اس کے لیے کھول رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کھول رہا ہوتا ہے۔ انگریز نے دنیا کے اوپر اتنی محنت کی کہ یہ دنیا کو اپنے قابضے میں کیسے لے آئے، ایسے ایسے ٹیکنالوجیاں کھول دی کہ دنیا اس کے قابض ہو گئی۔ کیا ہوگی؟ گوگل کھولو گے تو کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے۔ یوٹیوب کھولو گے ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ پانی تک آپ کا ایکوافینا بھی ان سے ابھی آ رہا ہے، کیا ہے؟ پیپسی، وہ یہ ساری جتنے بھی آپ کے ضروریات ہیں سارے کے اوپر وہ قابض ہو۔ معیشت انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، کیا لے لی؟ جس دن معیشت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے، مسلمان خود اوپر چلے جائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، اور ہم آپس میں لڑ رہے، بادشاہ مسلمان آپس میں لڑ رہے، سارے بادشاہ، یہ سعودی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ جو ہے نا برمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہم اسی میں لگے ہوئے۔ اور ان کا پورا ایک بر اعظم امریکہ، پورا ایک بر اعظم ہے، سارے ایک بر اعظم۔ ہمارے سارے بر اعظم میں الگ الگ، یہ سعودی ہے، یہ پاکستانی، یہ دبئی والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں، کہ ہم سب ایک مسلمان ہیں، ہم سب کیا ہے؟ ایک مسلمان ہیں۔ اسی میں لگ لگ کے اسی میں سارا سسٹم خراب ہوا۔ ہمارے یہاں بھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ فلاں ہے، ان چکروں لسانیت کیا ہے؟ ہمیں بھی لوگ بولتے ہیں کہ ادھر جو ہے نا اس کو فوقیت دی جاتی ہے، ادھر اس کو، یہ جو لسانیت والی باتیں پھیلاتے ہیں نا، ان سے دور رہو۔ کسی کو بھی، کوئی بھی سلسلے والا کسی کو بھی فوقیت نہیں دیتا ہے، وہ سب کو برابر رکھتا ہے۔ پٹھان ہے، مہاجر ہے، سراکی ہے، پنجابی ہے، اس کے لیے سب ہے، اس کا شاگرد ہے، اس کا مرید ہے، اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے سب ہے۔ بس یہ اس انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو آگے لاتا ہے، کوئی پیچھے لیتا ہے۔
اس لسانیت کو آپ لوگ بھی ختم کریں، اپنے اندر سے بھی نکالیں۔ سب ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے کیا ہے، سب ہم بھائی، ایک ہی سلسلے کے، ایک ہی بھائی ہیں۔ آپس میں ملے تو محبت سے ملو، اخلاق سے ملو، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرو۔ اگر آپ سے کوئی شاگرد سوال کرتا ہے سینئر ہو تو اس کو جواب دو، اگر آپ کو پتہ ہے تو دے دو کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح۔ آپ چھپاؤ نہیں، آپ اس کو یہ نہیں بولو جاؤ اپنا کام کرو، میں کیوں بتاؤں؟ اپنا علم نہیں چھپاؤ، علم چھپاؤ گے اتنے ہی چپ جاؤ گے، علم چھپاؤ گے اتنے ہی چپ جاؤ گے۔ تو علم کو چھپاؤ نہیں، مال کو چھپاؤ نہیں، دونوں کو چھپاؤ۔ چھپو گے تمہیں اللہ اور دے گا، اور زیادہ دے گا۔ علم کم نہیں ہوتا ہے، وہ اور آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنے بارگاہ میں جو ہم نے کہا سنا قبول فرمائے، اور الحمدللہ ہمارے سلسلے کو جس جس چیز کی ضرورت پڑی وقت کے حساب سے اللہ نے اس چیز کو قیام رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مدرسہ ہے، اللہ نے اس سلسلے کے لیے مدرسے کا قیام بھی رکھ دیا الحمدللہ، اور اس کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جس طرح آپ سلسلے کے لیے محنت کرتے ہو، دوڑتے ہو، بھاگتے ہو لوگوں کے پاس، اس لیے اس کے لیے بھی محنت کرو، دوڑو بھاگو، اس مدرسے کے لیے دعائیں بھی کرو کہ اللہ اس کے سارے معاملات اپنے غیب سے پوری فرما دے، اور اس کے جتنے بھی ضروریات اپنے غیب سے پوری فرما دے۔ یہ بھی ابتدا ہے اس مدرسے کی، اور اس میں جو لوگ محنت کریں گے جان مال وقت سے، تو کل جتنا یہ مدرسہ آباد ہوگا سارے ثواب کس کو ملیں گے؟ اس شخص کو ملیں گے جس نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنا نام کماؤ، کیا ہے کہ میرے اس مدرسے میں نام آ جائے، فلاں آ جائے کہ بھائی، لیکن اللہ نام خود اللہ بنا دے گا۔ اب اس مدرسے سے جتنے لوگ فاضل ہوں گے، فارغ ہوں گے، وہ جا کے دین دنیا کے کسی بھی کونے میں کام کریں گے۔ 50 سال پہلے نیو ٹاؤن کو دیکھو، اس میں اتنے طلباء نہیں تھے، آج 50-60 سال کے بعد لاکھوں طلباء اس سے فارغ ہوئے، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ اللہ اس کو بھی ایک بڑا دارالعلوم بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ ایک وقت آئے گا یہ بھی بڑا دارالعلوم بن جائے گا۔ آپ لوگ جب اس کے اندر اتنا بڑا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں اتنے بڑے لوگ محنت کرو لوگوں کے اوپر، اور کہو کہ بھائی اس طرح ہمارا مدرسہ ہے، اس کے لیے وقت و جان مال سب لگاؤ، تاکہ یہ اس کے اندر اس کی جتنی بھی ضروریات ہے ہمارے ہی سلسلے سے اللہ پوری کرے۔ کہاں سے پوری کرے؟ ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہمیں سلسلے مدرسے کی ضرورت ہے تو ہم باہر کے کسی سے مانگیں، نہیں۔ جس طرح ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ، سارے ہمارے سلسلے کے شاگرد کرتے ہیں، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہزاروں لوگ سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ سارے یہ شاگرد کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ انہی سے کرواتا ہے، آپ ہی لوگوں سے۔ آپ یہ نہیں سوچو کہ میں یہ کم پیسے دے رہا ہوں، آپ کے کم پیسے میں اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ کم میں لوگوں سے کم اپنے شاگرد تھے، ساتھی ہے، دوست تھے، کتنے شاگرد تھے، سب کو بولو اکٹھے ہو، بھائی لاؤ مدرسے کے لیے کیا کرو، اتنے مہینے میں دو، کہ تاکہ مدرسہ کیا ہو جائے، آباد ہو جائے۔ ہمارے پیسوں کی وجہ سے اگر یہ آباد ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو بولتے ہیں، اپنا بھی پیسہ اس میں خرچ کرتے ہیں، ذاتی پیسہ اس میں ہمارا سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی 1 سال پورا ہو گیا الحمدللہ، میرا حضرت کا ذاتی پیسہ اس پہ لگ رہا ہے الحمدللہ، آج تک پورا سال پورا ہو گیا، لگا رہے۔ یہ کہاں تک بن گیا، اس کے اندر سارا کام چل رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ تو آپ لوگ بھی اپنی خدمات ڈالے، جتنے عمرہ ہے سلسلے کے، جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنے تمام شاگردوں کو بولو مہینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس مدرسے کے لیے کیا کرے، رکھتے کہ میں مہینے میں مدرسے کو اتنا دے سکتا ہوں، جمع کرے اور لا کے یہاں جمع کرایا کرے۔ مولانا عنایت صاحب ہوتے، ریحان تو ہوتے ہیں، امتیاز صاحب جو بھی ان کو جمع کرائے، رسید لو ان سے کہ ہم نے یہ جمع کر دیا، کیا کر دیے، تو مدرسہ آہستہ آہستہ آباد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جنگوں کے لیے گئے تو اپنے ہی ساتھیوں سے، صحابہ سے کہا جنگے کے لیے جا رہے اپنا مال خرچ کرو، کیا کرو، لاؤ دین کے لیے خرچ کرو۔ تو صحابہ نے اپنے مال خرچ کیے، دیے۔ ہاں، جنگ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا
کون کتنا مال دے گا؟ سامنے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا میں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر اس طرف کیا، کہا کتنے اونٹ؟ کون کیا دے گا؟ ادھر سے کھڑے ہوئے، کہا میں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر یہاں سے، پھر حضور نے اس طرف چہرہ کیا اور پھر یہاں سے کھڑے ہوئے، کہا میں 100 اونٹ دوں گا۔ تو کسی نے کہا تو آپ وہیں سے 300 اونٹ بول دیتے نا، کبھی یہاں سے 100، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے۔ فرمایا میں اس لیے ہر جگہ جا رہا تھا کہ میرے محبوب کا چہرہ کسی طرح پھرے اور وہاں سے وہ خالی نہ آ جائے۔ تو یہ صحابہ کی تربیت حضور نے کی، کیا ہے کہ خرچ کرو۔ کتنا مال ہے؟ آج بھی حضرت عثمان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ فرمایا عثمان تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دی، جاؤ۔ تو خرچ کرو گے تو اللہ اور دے گا، کیا دے گا؟ امیر ابو ہریرہ نے ایک دن جو ہے نا ناک صاف کر رہے تھے، اس سے جو ہے نا ریشم کے کپڑے سے، رونے لگے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک وقت وہ تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے، ایسی حالت تھی بھوک کی وجہ سے ہم بیہوش پڑا ہوا تھا، لوگ کہتے تھے کہ مرگی ہے، کوئی چپل مار رہا ہوتا تھا، کوئی چپل چنگا رہا ہوتا کہ مرگی کا مسئلہ ہے۔ کہا بھوک ہوتی تھی، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بھوک کی وجہ سے بیہوش۔ آج ایک وقت یہ آیا کہ اللہ ریشم کے کپڑے سے جو ہے نا ناک صاف کرے، اوریجنل ریشم، اتنا مہنگا، تو وہ وقت اللہ خود لے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ اس پہ محنت نہیں کرو گے تو یہ مدرسہ نہیں جائے گا، یہ اللہ کا دین کا کام ہے، یہ اللہ پورا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کے لیے اللہ لوگ پیدا کرے گا، سب کچھ کرے گا، خود یہ چلے گا، لیکن تمہارا نام نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ تمہارے نصیب میں وہ چیز نہیں ہوگی جو اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے جتنے لوگ فاضل ہوں گے سب ہوں گے، تو دعائیں سب آپ لوگوں میں۔ تو اللہ آپ لوگوں ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ،
اللہ 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 Allah, 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 Jalla Jalaluhu wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma barik ala Muhammad kama. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے بندے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ اس مجلس میں جو لوگ بھی پریشان ہیں، جن لوگوں کو بیماریاں ہیں، یا اللہ ہمارے مجلس میں، ہم میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے اور سب کو شفا یاب کر دے، اور جو پریشانی ہے سب پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کو اولاد دیے، یا اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ اس مجلس میں جہاں کہیں بھی ہے، یا اللہ ہمیں کوئی جو ہے نا دوست ساتھی رشتہ دار اگر ان کے کوئی بھی مسئلے ہے، ان کی روزی کے، اللہ ان کے روزی کے مسئلوں کو ختم فرما دیں، دور فرما دیں، ان کے روزی کے مسئلوں کو دور فرما دیں. یا اللہ ہمارے اس ملک میں جو مہنگائی کا عذاب ہے، یا اللہ اس ملک سے مہنگائی کا عذاب ختم فرما دیں. یا اللہ ہمیں حکمران اچھے حکمران عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اس ملک کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اللہ سب میں اتفاق اور محبت پیدا فرما دے. یا اللہ سب میں اتفاق اور محبت پیدا فرما دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے. یا اللہ پہلے بھی جس طرح اسلام غالب تھا ساری دنیا پر، مسلمان غالب تھے، یا اللہ پھر جو ہے نا اس اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب کر دیں. یا اللہ ہم لوگ جتنے بھی پریشان ہیں سارے پریشانیوں کو دور فرما دیں. یا اللہ ہمارے اس مندرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. یا اللہ تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ آپ کے نزدیک قابلیت نہیں قبولیت شرط ہے. یا اللہ تو ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیں. یا اللہ آخری خاتمہ ایمان پر فرما دے. یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ فرما دے، اور جبریل نے کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کرے تو حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. یا اللہ ہمیں اس سے بچا دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم